فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کل عمل ابن آدم یضاعف الحسنۃ بعشر امثالها الى 700 ضعف۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہے کہ ابن آدم کے اعمال کی نیکیوں کو 10 گنا سے لے کر 700 گنا تک بڑھا دیا جاتا ہے۔ یعنی کب ابن آدم جب کوئی عمل کرتا ہے تو قانوناً اس کا ثواب اس طرح بڑھ جاتا ہے کہ کبھی اس کی ایک نیکی کے مثل اس کو 10 ثواب کے برابر ثواب عطا کر دیتا ہے، اور کبھی ایک عمل کے مقابل میں اللہ رب العالمین اسے 700 نیکیوں کے برابر اجر اور ثواب عطا فرما دیتا ہے۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قال اللہ تعالی، کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے الا الصوم، سوائے روزہ کے، یعنی روزہ کے علاوہ جتنے بھی اعمال اور جتنے بھی عبادات اور جتنے بھی ریاضات ہیں، کسی عمل اور کسی عبادت کا ثواب وہ 1 ملتا ہے اور کم سے کم بڑھایا جائے تو 10 کے برابر مل جاتا ہے، اور زیادہ سے زیادہ بڑھایا دیا جائے تو وہ 700 کے برابر مل جاتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ سوائے روزہ کے، کہ روزے کا ثواب 1 یا 7 یا 8 یا 700 اس طرح کا معاملہ نہیں ہے۔ فرمایا وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، سوائے روزے کے کہ روزے کی جزا میں اسے خود عطا کروں گا۔ یعنی اور جو عبادات ہیں ان عبادات میں کوانٹٹی بیان کی ہے کہ 1 بھی مل سکتا ہے، بڑھا دیا جائے گا تو 10 مل جائے گا، اور بڑھا دیا جائے گا تو 700 تک پہنچا دیا جائے گا۔ یہ ایک قانون کے اعتبار سے ہیں، ورنہ اللہ رب العالمین تو بے نیاز ہے کہ وہ نہ 10 کا محتاج ہے نہ وہ 700 کا محتاج ہے، وہ تو بلا حساب و کتاب بھی دے سکتا ہے، مگر ایک قانوناً ایک بات کہی ہے کہ اگر اجر ہم بڑھاتے ہیں تو کم سے کم 10 گنا بڑھا دیتے ہیں اور زیادہ سے زیادہ 700 گنا بڑھا دیتے ہیں۔ مگر روزے کا معاملہ یوں ہے کہ روزے کے اندر کچھ وجوہات ایسی ہیں کہ ان وجوہات کی بنا پر اللہ رب العالمین نے اس کے معاملے کو مخفی رکھا ہوا ہے۔ ایک وجہ تو یہ ہے جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو رکوع اور سجود کرتے ہیں، سامنے والا دیکھ کر جان جاتا ہے کہ یہ اللہ کی عبادت کر رہا ہے، اگرچہ اس کے اندر ریاکاری اور نمود نہ بھی ہو، مگر اس کا عمل، اس کی پریکٹس یہ سامنے والے پر واضح کر دیتی ہے کہ یہ عبادت کر رہا ہے۔ اسی طرح جب ہم زکوٰۃ ادا کرتے ہیں تو جتنا بھی چھپ کر ادا کریں، آپ جس کو مال دیں گے اس کو تو پتہ چلے گا کہ یہ اللہ کی راہ میں مال لٹا رہا ہے، تو اس کے اندر بھی کوئی نہ کوئی عمل ہے۔ مگر روزہ ایک ایسی چیز ہے کہ اگر آپ کسی پر ظاہر نہ کریں تو اس کے اظہار نہ ہونے کی وجہ سے سامنے والے پر محسوس نہیں ہوگا کہ آیا آپ حقیقت میں روزے سے ہیں کہ روزے سے نہیں ہیں۔ تو یہ ایک ایسی عبادت ہے جو فقط بندے اور اللہ کے درمیان ایک راز کی باتیں ہوتی ہیں اور مخفی امور ہوتا ہے، تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا الا الصوم، سوائے روزہ کے کہ وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، کہ میں خود اس کی جزا عطا کروں گا۔ پھر حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایسا کیوں ہے؟ فرمایا یدع شہوتہ وطعامہ من اجلی، کہ بندہ مومن اپنی شہوت کو اور اپنے کھانے پینے کو چھوڑ دیتا ہے، من اجلی، میرے لیے، یعنی عبادت اسی وقت قابل قبول ہے اور روزہ اسی وقت قابل قبول ہے جب وہ روزہ فقط اللہ رب العالمین کے رضا کے لیے رکھا جائے۔ جب اس کو راضی کرنے کی نیت ہوگی، اس کے قرب کی نیت ہوگی، اس کے نزدیکی کی نیت ہوگی، تو پھر اللہ رب العالمین اس کی جزا اس کو عطا فرماتا ہے۔ پھر فرمایا کہ للصائم فرحتان،
فرمایا روزے داروں کو 2 خوشیاں نصیب ہوتی ہیں۔ فرمایا فرحۃ عند فطرہ، ایک خوشی تو جب وہ افطاری کرتا ہے اس وقت نصیب ہوتی ہے، اور وہ خوشی روحانی بھی ہوتی ہے اور وہ خوشی جسمانی بھی ہوتی ہے۔ روحانی خوشی تو یہ ہے کہ بندہ اس بات پر خوش ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو مجھ پر فرض کیا تھا میں نے اس فرض کو ادا کیا ہے، اور میں اس لائق ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے اپنی عبادات کی نعمت عطا کر رہا ہے۔ تو یہ تو روحانی خوشی ہے۔ اور جسمانی خوشی بھی آپ دیکھیے، انسان بھوکا ہوتا ہے، پیاسا ہوتا ہے، تو اس بھوک اور پیاس کے عالم میں جب مشروبات اندر اترتا ہے یا اللہ کی غذا اندر جاتی ہے تو جسمانی طور پر انسان کو ایک لذت اور سرور نصیب ہوتا ہے۔ تو فرمایا فرحۃ عند فطرہ، کہ ایک خوشی اس کو افطاری کے وقت ملتی ہے۔ پھر فرمایا کہ وہ فرحۃ عند لقاء ربہ، اور ایک خوشی اس کو اس وقت ملے گی جب وہ اپنے رب سے ملاقات کرے گا، تو وہ اس وقت کی خوشی کا عالم بھی کچھ اور ہوگا۔ پھر حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا ولا خوف فم الصائم عند اللہ اطیب عند اللہ من ریح المسک، فرمایا کہ اور روزے دار کے منہ کی بو، دیکھیے ایک تو منہ کی بو اس وجہ سے ہوتی ہے کہ انسان دانت برش نہ کرے یا انسان کو منہ کی کوئی بیماری ہو کہ اب اس سے بو آ رہی ہے۔ یہاں جو روزے دار کے منہ کی بو کی بات کی گئی ہے، اس سے مراد وہ بو ہے جو قدرتی طور پر معدہ خالی ہونے کی وجہ سے انسان کے منہ میں پیدا ہو جاتی ہے۔ یعنی جب معدہ خالی ہوتا ہے بالکل، نہ وہاں کوئی غذا جاتی ہے نہ وہاں کوئی پانی جاتا ہے، تو معدے کی جانب سے کوئی چیز نکلتی ہے جو منہ میں ایک بو پیدا کر دیتی ہے۔ تو یہاں یہ والی بو مراد ہے، والی بو مراد نہیں ہے کہ اب دانتی برش نہ کریں، مسواک ہی نہ کریں یا دیگر معاملات کرتے رہیں کہ منہ کے اندر بو آ جائے، تو والی بو نہیں، بلکہ وہ بو مراد ہے جو معدے کے خالی ہونے کی وجہ سے قدرتی طور پر منہ کے اندر پیدا ہو جاتی ہے۔ تو فرمایا روزے دار کی یہ والی بو اللہ کے ہاں فرمایا مشک کی خوشبو سے بہتر ہے، جو مشک کی خوشبو ہے فرمایا اس سے بھی بہتر ہے روزے دار کے منہ کی بو۔ پھر حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا والصیام جنۃ، فرمایا روزہ یہ ڈھال ہے کہ جب بندہ روزہ رکھتا ہے تو اس دنیا کے اندر نفس اور شیطان کی شرارتوں سے یہ روزہ ڈھال بن جاتا ہے، اور انشاءاللہ آخرت میں یہی روزہ جہنم کی آگ کے سامنے ڈھال بن جائے گا۔ پھر حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا فَإِذَا كَانَ يَوْمُ صَوْمِ أَحَدِكُمْ، فرمایا جب تم میں سے کسی کے روزے کا دن ہو فَلَا يَرْفُسْ وَلَا يَصْخَبْ، تو نہ وہ غلط بات کہے اور نہ لڑائی جھگڑا کرے۔ تو یہ بھی ضروری ہے کہ ایسا نہیں کہ بندہ روزہ رکھے اور روزہ رکھ کر دیگر برائیوں کو بھی کرتا رہے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ہے من لم یدع قول الزور والعمل به، فرمایا کہ جو شخص روزہ رکھ کر بری بات کرنے سے، اور بری بات کے اندر گالی گلوچ بھی ہے، بری بات کے اندر غیبت بھی ہے، بری بات کے اندر ہر قسم کی بری بات ہے، اور والعمل به، اور برے کام کرنے سے باز نہ آئے۔ اب برے کام میں ہر قسم کا برا کام ہے، تو حضور نے فرمایا جو بندہ روزہ رکھ کر بری بات کرنے سے یا برا کام کرنے سے باز نہ آئے تو فرمایا فلیس للہ حاجۃ فی ان یدع طعامہ وشرابہ، تو اللہ تعالیٰ کو پھر حاجت نہیں ہے کہ وہ بندہ اپنے کھانے اور پینے کو چھوڑ بیٹھے، تو پھر اللہ تعالیٰ کو کوئی حاجت اس کی نہیں ہے۔ تو اس لیے ضروری ہے کہ روزے دار جب بندہ روزہ رکھے تو پھر وہ تمام تر معاملات کو اپنا صحیح رکھے۔ پھر فرمایا کہ فَإِنْ صَابَّهُ أَحَدًا أَوْ قَاتَلَهُ، فرمایا ہاں اگر تم سے کوئی جھگڑے یا تم سے کوئی لڑے تو فرمایا فَلْيَقُلْ، بس چاہیے کہ وہ کہے اِنِّ امْرُؤٌ صَائِمٌ، کہ اے بندے خدا میں روزے سے ہوں۔
یعنی کوئی جھگڑے یا کوئی بات کہے تو پلٹ کر جھگڑنے کا حکم نہیں ہے، پلٹ کر کسی چیز کے کرنے کا حکم نہیں ہے، بس وہ اتنا ہی کہہ دے کہ میں تیری کسی غلط بات کا جواب غلط بات سے یا غلط عمل کا جواب غلط عمل سے نہیں دے سکتا کہ میں اس وقت روزے سے ہوں۔